اب اگر ہم ایک وقت میں کئی پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا والا پہلے پروڈیوس ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے لیے ایک طریقہ ہے ٹو یوز ٹائم فیز آرڈر پوائنٹ. لیٹ سپوز وی ہیو 4 پروڈکٹس. بگننگ انوینٹری از گیون. اے کی 20 یونٹس ہیں، بی کے 50 یونٹس ہیں، سی بیک لاگ ہوئے ہیں یعنی کہ آرڈرز آئے ہوئے ہیں جو کہ میٹ نہیں کر سکے، نیگیٹو انوینٹری ہوئی ہے، اور ڈی کے 25 یونٹس ہیں. ویکلی فورکاسٹ دی ہوئی ہے. اے کے 5، بی 40 یونٹس پر ویک پروڈکشن ہے، سی 35 یونٹس پر ویک پروڈکشن ہے، ڈی از 10 یونٹ. اور جب بھی پروڈکشن ہوگی تو لاٹ سائز جو ہے وہ اے کے 50 ہیں، بی 250، سی 150 اینڈ ڈی 100 یونٹس. سو جو ویکلی فورکاسٹ ہے 5، 40، 35، 10 ان کو میٹ کرنے کے لیے جب بھی پروڈکشن ہوگی تو ہم نے یہ لاٹ سائز کی پروڈکشن کرنی ہے. اور یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہر لاٹ سائز جو ہے، فار ایگزامپل یہ 50 یونٹس اے پروڈکٹ کے 20 آورز لیں گے پروڈیوس کرنے میں، اسی طرح بی کے 250 یونٹس 80 آورز میں پروڈیوس ہوں گے، اینڈ سو آن. سو یہ ہمارے پاس بیسک ڈیٹا اویلیبل ہے. ناؤ لیٹس لک ایٹ دا ٹائم فیز. یہ جو ان کا پروڈکشن پلان ہے اس کے اندر گراس ریکوائرمنٹ وچ از ڈیمانڈ فورکاسٹ اے کی 5 یونٹس کے. شیڈیول ریسیٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آن ہینڈ انوینٹری 20 یونٹس تھے، جیسے اس کے اندر بیسک جو ڈیٹا تھا اس کے اندر گیون تھا کہ بگننگ انوینٹری از 20 یونٹس. اور اس کے حساب سے ہم نے کیلکولیشن کی کہ جو آن ہینڈ جو یونٹس ہوں گے یا جو انوینٹری ہے وہ کس طرح موو کرے گی. فرسٹ ویک کے اندر 5 یونٹ کنزیوم ہو گئے تو 15 بچ گئے، سیکنڈ ویک میں 10 بچ گئے، تھرڈ ویک میں 5، فورتھ ویک میں 0 ہو گئے. سو 0 ہوا تو ہم نے 50 کا جو پلانڈ آرڈر ہے وہ کیا سو دیٹ ہماری نیگیٹو میں نہ جائے انوینٹری. اور اس بیسس کے اوپر پھر 5 یونٹس کنزیوم ہونے شروع ہوئے تو 8th ویک کے اندر 30 یونٹس اس کے اے کے رہ گئے. سو دیٹ مینس کہ 5th ویک کے اندر اے کی پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ناؤ لیٹس لک ایٹ پروڈکٹ بی جس کی ڈیمانڈ فورکاسٹ واز 40 یونٹس فرام ویک 1 to 8 ان all weeks. اس کا بھی شیڈیول ریسیٹ کوئی نہیں ہے. آن ہینڈ بگننگ انوینٹری واز 50 یونٹس جو کہ اس کے ویک 1 سے پہلے ہم نے شو کی ہوئی ہے. اور پھر ہم نے اس کو اسی طرح 50 میں سے 40 سبٹریکٹ کیے تو ویک 1 کے اینڈ میں 10 یونٹس رہ گئے. تو کیونکہ اب یہ نیگیٹو ہو رہا تھا ویک 2 کے اندر، سو ہم نے 250 کا پروڈکشن کا آرڈر پلیس کر دیا کہ جی سیکنڈ ویک کے اندر ہمیں یہ مل جانے چاہیے. وہ ہم نے کیا تو اس کے حساب سے 250 + 10 260 ہو گئے. اس میں سے 40 ہم نے سبٹریکٹ کیے تو ہمارے پاس 220 یونٹس ویک 2 کے اینڈ میں رہ گئے. اسی طرح پھر 40 یونٹس ویک 3 میں کنزیوم ہوئے اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ 7th ویک میں ہمارے پاس 20 یونٹس رہ گئے تھے تو ہم نے یہ 20 یونٹس کے 8th ویک میں وہ میٹ نہیں کر سک رہا تھا تو ہم نے 250 کا آرڈر 8th ویک کے لیے بھی کر لیا. سو 2 آرڈرز ہوئے، ایک ویک 2 میں اور ایک ویک 8 میں، 250 یونٹس ایچ کے. ناؤ لیٹس لک ایٹ پروڈکٹ سی. اس کے اندر اسی طرح نیگیٹو میں تھے کیونکہ تو اس کو ویک 1 کے اندر ہی ہمیں پروڈکٹ چاہیے. تو 150 یونٹس کا کیونکہ لاٹ سائز ہے اس کا تو 150 کا ہم نے ایم پی آرڈر پلیس کیا کہ ہم فرسٹ ویک میں ہمیں ملنا چاہیے. اور اس بیسس کے اوپر جب ہم نے کیلکولیشن کی تو 30 یونٹس مائنس نیگیٹو کیونکہ بیک آرڈر ہے وہ، اور 35 فرسٹ ویک کے یہ اس 150 میں سے ہم نے مائنس کیے تو ہمارے پاس 85 یونٹس ویک 1 کے اینڈ میں رہ گئے. اسی طرح ویک 2 میں 35 یونٹس کنزیوم ہوئے تو 50 رہ گئے اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ ویک 1، 4 اور 8 میں ہم نے 150 یونٹس کے آرڈر پلیس کیے ہوئے تھے. اسی طرح پروڈکٹ ڈی کا ہم نے کیا تو 3rd ویک میں 100 یونٹس ہمارے پاس پلیس ہوئے تھے. اب پرابلم کیا آیا ہے؟ پرابلم آیا ہے ایک تو کہ ویک 3 میں ڈی کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے بی اس کی 2nd ویک میں پروڈکشن ہو رہی ہے 250 یونٹس کی، جبکہ اس کی
جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از کہ 250 یونٹس 80 آورز میں بنیں گے. تو 80 آورز کا مطلب ہے کہ ویک 3 میں ٹائم پورا نہیں ہوگا. اگر ہم 35 یا 40 آورز پر ڈے کی پروڈکشن کر رہے ہیں تو وہ پورا نہیں ہوگا. تو ویک 4 کے اندر پھر اس کی ریکوائرمنٹ ڈی کی پروڈکشن ادھر جا سکتی ہے. لیکن سی از بینگ پروڈیوسڈ ان ویک 4. سو واٹ ول ہیپن؟ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کس کی پرائرٹی زیادہ ہے. یہ ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر دیکھے گا کہ اب پروڈکٹ ڈی از امپورٹنٹ اور پروڈکٹ سی از امپورٹنٹ کہ جس کو ہم 4th ویک کے اندر کریں. اف ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر ڈیسائیڈز کہ ویک 4 میں سی کی پروڈکشن ہونی چاہیے جو کہ آلریڈی شیڈیولڈ ہے, تو پھر ڈی کی پروڈکشن ویک 5 میں چلی جائے گی. اسی طرح دیر ول بی اے کلیش بٹوین پروڈکٹ سی اینڈ پروڈکٹ بی, کیونکہ ان دونوں کی جو پروڈکشن ہے وہ ویک 8 کے اندر شیڈیول ہو رہی ہے اس بیسس کے اوپر. ناؤ اگین دا ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر ول ڈیسائیڈ کہ ان دونوں میں سے کس کو ویک 8 کے اندر پروڈیوس کرنا ہے, کس کی ریکوائرمنٹ زیادہ, پرائرٹی زیادہ بن جاتی ہے. بیسیکلی فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو سی کے -30 کے بیسس کے اوپر کیونکہ بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا تو دیٹ واز پرائرٹی نمبر 1 کہ یہ پروڈیوس ہونا چاہیے. اور اس پلان کے بیسس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ سی واز بینگ پروڈیوسڈ ان ویک 1. سو اس بیسس کے اوپر تو یہ اس کو لے کر ٹھیک چلے گا. لیکن جب کلیش آئے گا جہاں ایک پروڈکٹ دوسرے سے کمپیٹ کرے گا تو اس وقت پھر ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر جو ہے وہ اس کی ڈیسیژن ہوگی کہ اب اس ویک کے اندر کون سے پروڈکٹ کو پروڈیوس کیا جائے. آبویسلی وہ سیلز فورس کے ساتھ ڈسکس کرے گا, ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ کرے گا, کیونکہ سیلز فورس کی ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹ اس کے اپنے اندازے سے ہٹ کر ہو اور وہ کہیں کہ نہیں ہمیں ڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ پہلے چاہیے, پھر سی پہ چلے جانا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سی کو آگے 5th ویک میں موو کر دے اور ڈی کو ویک 4 کے اندر موو کر دے. اور اس طرح اس کو جو کنفلکٹ آ رہا ہے, جو پرابلم آ رہا ہے, اس کو اس طرح وہ ریزالو کر لے ود دا ہیلپ آف ٹاپ مینجمنٹ ایز ویل ایز دا سیلز پیپل جن کے ساتھ کسٹمر ان ٹچ ہوتے ہیں.